السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ بڑے ہی قابل قدر صدر مرکز امام بخاری فضیلۃ الدکتور عبید الرحمن المدنی حفظہ اللہ، معزز علماء کرام، قابل احترام اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور انتہائی قابل قدر دور اور نزدیک سے آئے ہوئے سامعین، آج مرکز امام بخاری اس چمن علم میں بلبلان چمن کی نغمگاہٹ اور ان کی نغمگی سننے کے لیے والدین، مربیان اور بہت سارے اعزاء و اقرباء جمع ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بھی اس کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ذمہ داران مرکز اور تمام منصوبین کے حق میں انہیں صدقہ جاریہ بنائے۔ میرے بھائیوں، یہ گھڑی میرے لیے کسی بڑی سعادت سے کم نہیں کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آج مرکز امام بخاری کے طلباء ٹیم اور زمرہ کے بیچ حاضر ہوں۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے مجھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ طالب علم کا مقام کیا ہے اللہ کی نظر میں، پیارے رسول کی نظر میں، شریعت اسلام کی نظر میں۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ مسند احمد میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ درج ہے، صحیح سند کے ساتھ، دیگر اور کتابوں میں اختصار کے ساتھ ہے، مسند احمد میں تفصیلاً ہے۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دور سے چل کر صفوان بن عسال المرادی تشریف لاتے ہیں اور مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کہتے ہیں: السلام علیکم، جئتک لطلب العلم یا رسول اللہ۔ میں علم کے حصول کی غرض سے آپ کے پاس آیا ہوں پیارے رسول۔ تو میرے پیارے بھائیوں، پیارے رسول کا استقبال، اس کا انداز کیا تھا آپ سنیے۔ آپ نے کہا: مرحبا بطالب العلم، آئیے طالب علم کو خوش آمدید۔ آپ کا استقبال ہے۔ آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے مرحبا بک، آپ کو خوش آمدید، لیکن یہ معاملہ صرف اس انسان تک محدود رہ جاتا۔ لیکن آپ کے اس جملے کی بلاغت، مرحبا بطالب العلم، اس کی بلاغت یہ ہے کہ رہتی دنیا تک جب بھی کہیں کوئی طالب علم حصول علم کی غرض سے تشریف لائے گا تو پیارے رسول کی اس دعا اور استقبال کا وہ مستحق ہوگا۔ یہ ہے میرے بھائیوں طالب علم کی فضیلت۔ کیا طلب کرنے آئے تھے وہ؟ مجلس جمی ہوئی ہے، پیارے نبی سے سوال کرتے ہیں: اے پیارے پیغمبر، پوچھنے آیا ہوں کہ مسح کی مدت کیا ہے؟ اگر میں مسافر ہوں اور اپنے موزوں پر مسح کرنا چاہوں
یا اپنے گھر پر ہوں اور موزوں پر مسح کرنا چاہوں؟ اس کی مدت بتا دیجیے. ایک سوال، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. للمقیم یوم ولیلہ وللمسافر ثلاثۃ ایام ولیالی، کہ جو آدمی اپنے گھر میں ہو اور طاہر اور پاک ہو کر باوضو ہو کر اپنے موزے پہن لے تو ایک دن ایک رات تک کی جو نمازیں ہیں وضو کرتے ہوئے ان پر مسح کر لے اور ادا کر لے. اگر مسافر ہے تو 3 دن 3 رات تک باطہارت اور باوضو پہننے والے موزے پر انہیں مسح کرنے کی اجازت ہے. سوال ایک ہے، دور سے چل کر آئے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے علمی تشنگی اور پیاس کو بجھانا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں آگے کیا کہتے ہیں؟ ان طالب العلم لتحفہ الملائکہ، کہ اے طالب علم سنو، فرشتے آپ کے لیے پر بچھاتے ہیں، اپنے پروں کا سائبان آپ کے لیے کرتے ہیں. کیسے؟ یرکب بعضهم بعضا حتی یعلو السماء، ایک کے اوپر ایک یہ فرشتے سوار ہوتے ہیں یہاں تک کہ آسمان تک پہنچتے ہیں، اور ان تمام کی قطاریں اپنے پروں کا سایہ تمہارے اوپر کرتے ہیں، تمہارے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں طالب علم. تو میں طلبہ عزیز سے کہنا چاہوں گا کہ اگر دور دراز سے چل کر آنے والا ایک سوال پوچھ کر کے اتنی بڑی فضیلت حاصل کر سکتا ہے تو اے طلبہ عزیز، آپ تو سال بھر کے لیے چل کر آتے ہیں. آپ نے 6 سال اپنے ادارے کو دیا ہے، اپنے اساتذہ کے بیچ آپ نے ماں باپ کو چھوڑنے اور ان کی جدائیگی کی قربانی آپ نے پیش کی ہے. صرف ایک سوال کے لیے نہیں، قرآن کی تفاسیر آپ نے پڑھی، آپ نے حدیث اور شروحات اس کی سنی، آپ نے لغات عرب میں مہارت حاصل کی، آپ نے نحو اور صرف کے مضامین پڑھے، آپ نے علوم قرآن اور علوم حدیث سے اپنے دلوں کو منور کیا، آپ نے فقہ اور عقیدہ کے دروس لیے. قابل مبارکباد ہیں آپ. فرشتے اللہ کے آپ کے لیے اپنا پر بچھاتے اور آپ پر سائبان کرتے ہیں. اللہ کے ہاں کتنا عظیم مقام ہے طالب علم کا. چاہت ہے، ایسی حدیثیں پڑھ کر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھر طالب علم بنا کر رکھے. میرے بھائیوں، کن عالما او متعلما، انہی زمروں میں شامل ہو جائیے. اور یہ مبارک بادیاں جو پیارے پیغمبر کی زبان سے طالب علم کو ملی ہیں، آپ نے جو استقبال کیا ہے، رہتی دنیا تک کے طالب علم اس استقبال رسول کے مستحق، اس دعائے رسول کے مستحق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو طالب علم کی حیثیت سے زمرے طلبہ میں ہمارا حشر فرمائے. لیکن میرے بھائیوں، میرے عزیز طلبہ، میں اس موقع پر آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ علم ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، بلکہ اسلاف کے قول کے مطابق یہی دین ہے. آپ اس کی حفاظت صرف اپنے امتحان حال تک نہ کریں. اگر آپ قوم و ملت کے لیے نفع بخش بننا چاہتے ہیں تو اپنے اس علم کی بنیاد تقوی و طہارت پر رکھیے. اللہ کی رضا کے لیے آپ اپنے گھر سے جب قدم نکالیں اور یہ اپنا سفر کسی مدرسے کی طرف، کلیہ کی طرف، جامعہ کی طرف طے کریں تو اس میں اللہ کی مرضی کا حصول یہ مقصد ہو، دلوں میں تقوی ہو، پرہیزگاری کا جذبہ ہو، قوم کو فائدہ پہنچانے کا ارادہ ہو، تو انشاءاللہ یہ علم آپ کے سینوں میں سما کر آپ کے لیے نفع بخش بنے گا.
قوم و ملت کے لیے نفع بخش بنے گا، اور شاید پھر آپ کو یہ شکایت نہیں ہوگی کہ میں نسیان کا شکار ہوتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین ذہانت الگ الگ دیتا ہے، لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے کوئی طالب علم بیمار نہ ہو، کسی بیماری نے اگر اس کی ذہانت نہ چھینی ہو، اور واقعی وہ اخلاص کے ساتھ اس علم دین سے جڑا ہے اور اپنے آپ کو اور قوم کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اس کے سینے میں یہ علم موجزن ہونا چاہیے، اور اس کی وہ جیتی جاگتی تصویر کی شکل میں میرے بھائی اسے اپیئر ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کی مثالیں ہمارے سامنے، جب انہوں نے علم حاصل کیا اور تقوی کی بنیاد پر میرے بھائی وہ آگے بڑھے، اللہ والا انہوں نے اپنے آپ کو بنایا، گناہوں سے بچے، خواہشات نفسانی کی پیروی سے بچے، علم جو حاصل کیا اس پر عمل کرنے کے لیے وہ آگے بڑھے۔ تو جانتے ہیں زمانے نے دشمنی کی، حسد اور بغض اور کینہ کپٹ سے کام لیا، لیکن اللہ نے کس طرح سے یہ علم ان کے سینوں میں اللہ نے محفوظ کر دیا کہ زمانے نے تمام تر چاہنے کے باوجود وہ اسے نہیں چھین سکا۔ علامہ ابن حزم کا نام آپ نے سنا ہو، بڑے مالدار انسان تھے، ایک بڑا مکتبہ ان کا تھا، یعنی ہر سبجیکٹ کی کتابیں ان کے لائبریری میں موجود تھیں۔ آج ہم نے شیخ عبد الرحمن صاحب کی لائبریری کو ایک نظر پھر سے دیکھا، ایک زمانے کے بعد دل خوش ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو امت کے لیے نفع بخش بنائے۔ بڑی لائبریری ہے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حاسدین ہیں آپ کے، کینہ اور کپٹ جن کے دلوں میں ہے، شیخ ابن حزم کو لے کر ایک سفر پہ وہ نکلتے ہیں ابن حزم۔ اس درمیان یہ حاسدین آپ کے مکتبے اور لائبریری میں آگ لگا دیتے ہیں۔ واپس جب ہوتے ہیں ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ تو پوری لائبریری جل کر میرے بھائیو خاکستر، کوڑے کا ڈھیر، آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں، دل میں ملال ہوتا ہے، حاسدین تماشبین ہو کر کے جمع ہیں۔ لیکن اس موقع پر علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے کچھ اشعار صادر ہوئے تھے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں، آپ نے جو جلایا ہے وہ کاغذ کے ٹکڑے تھے، یہ پوری لائبریری الحمدللہ میرے سینے میں محفوظ ہے، میں جہاں جاتا ہوں یہ کتابیں میرے ساتھ جاتی ہیں، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ جب میں مر کر اپنی قبر میں جاؤں گا تو بھی میرا یہ علم میرے ساتھ قبر میں اترے گا۔ تم نے کاغذ کے ٹکڑے جلائے ہیں، اس علم میں الحمدللہ اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو اس طرح سے ہمارے اسلاف کے سینوں میں یہ علم محفوظ رہتا تھا۔ کیسے میرے بھائیوں؟ اس لیے کہ وہ دل جو اللہ نے ہر انسان کو دیا ہے اور ایک ہی دیا ہے، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی کو دو دل نہیں دیے۔ اب اس دل میں اگر میرے بھائیوں طلب علم کی خواہش بھی ہے اور گناہوں کو کرنے کی چاہت بھی، تو بتائیے یہ علم کیسے جمع ہوگا؟ آپ گناہوں کی خواہشات بھی رکھتے ہیں اور ان مہلک تمناؤں میں بھی مبتلا ہیں، اور تحصیل علم کا جذبہ بھی ہے، اللہ کی قسم اس علم کی ناقدری ہے۔ اگر آپ واقعی عالم باعمل بننا چاہتے ہیں، متعلم بن کر کے اس دنیا میں فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو اپنے دلوں میں تحصیل علم کا جذبہ لے کر اٹھیے، آگے بڑھیے، اور تقوی اور خلوص للہیت کی بنیاد پر میرے بھائیو اپنی زندگی جینے کی کوشش کیجئے۔ اللہ اس علم کو آپ کے سینے میں بھی محفوظ فرمائے گا۔ آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں، زاد المعاد کتاب، وقت ختم ہو رہا ہے، میں 2 منٹ اور لوں گا۔ زاد المعاد جو کتاب علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی، جانتے ہیں کیسے تیار ہوئی ہے؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر پہ نکلتے ہیں، ڈھیر سارا کاغذ لیتے ہیں اور قلم اور دوات بہت سارا اکٹھا کر لیتے ہیں، جہاں جہاں سفر حج میں پڑاؤ ڈالتے ہیں وہاں بیٹھ کر لکھتے ہیں۔ اچھا، کمال یہ ہے کہ نہ کوئی شیخ ہے، نہ استاذ ہے، نہ کوئی لائبریری ہے، نہ مکتبہ ہے، لیکن قلم چل رہا ہے،
اور آنکھ سیاہ ہو رہے ہیں، جہاں پڑاؤ ڈالا لکھ ڈالا، یہاں تک کہ حج کے موسم میں بھی جب انہیں اپنے خیموں میں میرے بھائیوں وقت ملا وہاں بھی انہوں نے لکھا، اور سفر سے واپس جب ہوئے پڑاؤ جہاں جہاں ہوا ان کا قلم چلتا رہا، جب وہ اپنے گھر پہنچتے ہیں تو زاد المعاد کی 4 جلدیں تیار ہو چکی ہوتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، علوم قرآن، علوم حدیث، عقیدہ، فقہ، صرف اور نحو تک کی بحثیں موجود ہیں، نثر اور نظم دونوں کا مجموعہ ہے زاد المعاد۔ آج کتنے لوگوں نے اسے پڑھا ہے، کتنے لوگوں نے رہنمائی حاصل کی۔ آپ اندازہ کریں اللہ نے کیا حافظہ دیا تھا ایسے علماء کو، سبحان اللہ۔ تو یہ علم کیسے محفوظ رہتا تھا؟ ایسے سینوں میں جن میں اللہ کا تقوی ہوتا تھا، اللہ کی خشیت ہوتی تھی، اور اخلاص کے ساتھ جو اس دین کے ساتھ جڑتے تھے۔ اسی لیے اسلاف نے کہا ہے ان هذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم، یہ علم جو ہے دین ہے، دیکھو تم کس سے دین لے رہے ہو۔ چونکہ آج یہاں بہت سارے عوام بھی بیٹھے ہیں، اس لیے بات کہنا مناسب ہوگا کہ میرے بھائیوں بہت سارے لوگ ہیں جو رش کر رہے ہوں گے کہ ہمارا بیٹا تو مرکز میں آیا پر میں نہیں آ سکا۔ کوئی بات نہیں، طلب علم کی راہیں آج بھی کھلی ہیں، آپ کے مدارس میں دروس قرآن و حدیث، ہاں مختلف مراکز میں میرے بھائیو اجتماعات اور اجلاسات ہیں، ورکشاپس ہیں، اور اللہ جزائے خیر دے دکتر عبید الرحمن صاحب حفظہ اللہ کو کہ انہوں نے نئی نسل کے تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے کن فقیہن جیسا کورس مرتب کر کے اپنے میرے بھائیوں باصلاحیت اساتذہ کی خدمات ان طلبہ کو دے کر جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں اگر آپ میں بھی طلب علم کی یہ تڑپ ہے اور اپنے آپ کو طالب علم کی حیثیت سے اس دنیا میں آپ میرے بھائیوں رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی طلب علم کی فضیلت ملے، تو ایسے کورسز سے جڑ جائیے، ایسے میرے بھائیوں نصاب سے جڑ جائیے، علماء سے استفادہ کیجئے۔ محمد ابن سیرین کہا کرتے تھے اگر کوئی ان کے پاس آتا تھا اور میرے بھائیوں دعوت و تبلیغ میں جانا چاہتا تھا تو وہ کہتے تھے سموا لنا رجالکم، کس سے سیکھا ہے علم، ذرا بتاؤ تو نام ان کے، کہاں سے آئے ہو تم؟ تو میرے بھائیوں آج جو سوشل میڈیا کا فتنہ ہے اور مختلف طرح سے ہمارے پاس ویڈیوز سپلائز ہو رہی ہیں، آپ آگاہ رہیے، علم علماء سے سیکھیے۔ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے فن کے ماہر، رجال حدیث کے فن کے ماہر، وہ کہتے ہیں طلب علم کے لیے استفادہ شرط ہے۔ استفادہ یعنی الاستفادۃ من العلماء، علماء سے سیکھیے علم کو۔ کتابیں معاون ہیں، یہ سی ڈیز معاون ہیں، یہ ویڈیوز آپ کی معاون ہیں، لیکن اصل علم وہ ہے جو علماء کے سامنے زانوے تلمس تہ کر کے آپ کو ملے۔ استفادہ آپ ان سے کریں۔ ہاں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہی فرمایا کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا۔ کیسے؟ علماء کے سینوں سے کھینچ لے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا اور اس طرح سے یہ علم چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ علم بڑا عظیم ہے، اس کو صاحب علم سے سیکھیے۔ اور علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مجھے یاد آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ لوگوں اگر اللہ کی اس دھرتی پر تمہیں جنت دیکھنا ہے نا تو مجالس علماء کو دیکھ لو۔ اللہ کی زمین پر جنت، ان کی یہ بات ہوا میں نہیں تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ماخوذ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، لوگوں جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو، چر لیا کرو۔ تو کیا ہے اللہ کے رسول وہ ریاض الجنہ جہاں سے ہمیں کھانا پینا اور چرنا ہے؟ تو حلق الذکر، جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہو، جہاں پیارے رسول کے احادیث کا تذکرہ ہوتا ہو، جہاں پر قرآن و حدیث کا بیان ہوتا ہو، میرے بھائیوں ایسی مجالس وہ جنت ہے۔ اس دنیا کی دھرتی پر اس کے سینے پر جنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ رہی ہے۔ آپ اس مقام کو پہچانیے۔ عزیز طلبہ اپنے رتبے اور مرتبے کو پہچانیے۔ اور ایک دو باتیں میں اگر چلتے چلتے کہوں کہ آپ ابھی فارغ ہو رہے ہیں، پگڑی مل رہی ہے،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فراغت کلی نہیں، درس نظامی پڑھ کر آپ فارغ ہوئے ہیں، اب علم سے آپ فارغ ہو گئے، ایسا نہیں۔ اب اس درس نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ تفاسیر قرآن سے استفادہ کیسے کریں، شروحات حدیث کو کیسے پڑھیں، مسائل مستنبط کیسے کریں، لغات عرب میں کوئی عربی کلمہ اور جملہ کیسے دیکھیں اور اس سے معنی اخذ کیسے کریں، فروق لغویہ اور اس سے استنباطات کے کیا طریقے ہیں، یہ طریقہ آپ کو درس نظامی نے سکھایا ہے۔ اب آپ اگر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا مطالعہ جاری رکھیے، آپ اسٹڈی اپنی کانٹینیو رکھیے، شروحات حدیث ہوں، تفاسیر قرآن ہوں یا اسی طرح لغات عرب، ہاں یہ تمام چیزیں جب بھی مسئلہ آئے تو میرے بھائیو اس سلسلے میں مطالعہ کرو، اور کوئی بات جلد بازی میں بیان نہ ہو۔ ایک اور چیز جس کا خیال رکھنا چاہیے عزیز طلبہ کو، وہ ہے التأنی والتثبت۔ کوئی بھی مسئلہ جو آپ کے زیر بحث آیا ہے، آپ تحقیق کریے، کھوجیے، نکالیے تفاسیر سے، شروحات حدیث سے، لغات عرب سے، مختلف کتب عقیدہ اور فقہ سے، اور رجوع کر لیا کیجیے اساتذہ سے، آپ اس نتیجے پر پہنچیں یہاں تک کہ تأنی اور تثبت ہو جائے، اور پھر ریلیز کیجیے، پھر پہنچائیے، اور اس طرح سے انشاءاللہ ایک طالب علم کی حیثیت سے جب آپ کے قدم آگے بڑھیں گے، دنیا آپ کے قدم بوسی کرے گی، آپ کو اللہ کامیابی کے منازل طے کرے گا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب آپ میدان عمل میں اتریں تو ایسا نہ ہو کہ اس عملی میدان میں آپ پر سوالیہ نشان لگ جائے۔ آپ عمل سے بھی اپنے آپ کو، اخلاق سے بھی اپنے آپ کو مزین کریں۔ اگر عمل اور اخلاق سے مزین ہو کر آگے بڑھیں گے تو آپ کی دعوت اللہ اسے قبولیت عطا فرمائے گا۔ ایک اور چیز بتا دوں کہ نئے نئے فارغین جب فارغ ہوتے ہیں، اسی پر بات ختم کرتا ہوں، تو ان کی زبان میں ایک طرح کی تعقید اور ان کے الفاظ کے پیچ و تاب ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی عوام کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اپنی زبان کو سلیس، صاف ستھری، آسان اور شگفتہ بنائیے تاکہ عوام جو ان پڑھ ہے وہ بھی آپ کی بات کو سمجھ سکے، ورنہ کبھی کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سمجھاتے ہیں لیکن بات اوپر سے جاتی ہے تو لوگ شکایتیں کرتے ہیں۔ ایک واقعہ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو ایک بڑے محدث گزرے ہیں، یہ علامہ احسان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے سسر ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور پوچھتا ہے کہ مولانا بتائیں اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو مولانا نے کہا کہ انقیاد ظاہر و باطن کا نام اسلام ہے۔ ایک عام آدمی ہے، ایک لے مین ہے، وہ کہتا ہے بتائیے اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو شیخ نے کہا کہ انقیاد ظاہر و باطن۔ وہ آدمی تھوڑی دیر ٹھہرا رہا، پھر پوچھتا ہے کہ مولانا کیا کہا آپ نے، اسلام کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا میں نے بتایا تو، انقیاد ظاہر و باطن۔ بیچارہ وہاں سے نکلا تو لیکن کہنے لگا اسلام تو اور مشکل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو عزیز طلبہ، اب دیکھیں کہ جب عملی میدان میں آپ اتریں گے نا تو آپ کی زبان میں سلاست ہو، شگفتگی ہو، آسانی ہو، اور حدث الناس ما یعرفون، لوگ جو سمجھ سکیں اس کے مطابق آپ بیان کیجئے، لیکن دلیل کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمارے ان عزیز طلبہ کو، ان کے اساتذہ اور تمام منتسبین مرکز کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے اور امت کے لیے انہیں نفع بخش بنائے۔ آپ سب کو اللہ جزائے خیر دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔